آئیے آج میں کچھ انعام یافتہ بزرگوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، جب انعام یافتہ بزرگوں کا کوئی راستہ پتہ چل جائے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے یوں سمجھو آنکھیں بند کر کے ان کے راستے پر چلو، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اب کچھ ایسے بھی افراد آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں جی قبروں سے کیا ملتا ہے، یہ قبروں پر کیا لینے جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ مر گئے، مٹی ہو گئے ہیں، وہ تو ان کو اپنی فکر پڑی ہے، وہ تمہاری فکر کیا کریں گے۔ اس قسم کی باتیں کچھ ایسے بھی افراد نظر آئیں گے جو کہتے ہیں وہ قبر والے سنتے ہی نہیں ہیں، تم وہاں جہاں مٹی کی ڈھیری کے پاس کیا لینے جاتے ہو، ہیں کہ نہیں ایسے بندے؟ اور کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مشرکوں پر جب کوئی مشکل آتی تھی وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، تمہارے پر مشکل آتی ہے تم درباروں پہ چلے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بھائی یہی فرق ہے، ان پر مشکل آتی تھی وہ رب کے دشمنوں کے پاس جاتے تھے، ہم پر مشکل آتے ہم اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، یہی فرق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، دشمن ہیں، ان کے پاس جانے سے رب تعالیٰ منع کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کے پاس جانے کا رب تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی نہ ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہاں جا کے تم توبہ کرو اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اگر رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے پاس جانے سے ناراض ہوتا تو رب تعالیٰ کبھی بھی نہ حکم ارشاد فرماتا۔ آؤ اب میں کچھ ایسے حقائق بتلاؤں گا جس کو جھٹلانا میرا خیال ہے ایسا ہوگا کہ سورج کو دیکھ کر پھر بھی بندہ کہے نہیں جی سورج نہیں چڑھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جانا یہ انعام یافتہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں گے داتا حضور رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر آپ بعد میں پہنچتے ہو، پہلے راستے میں ایک حجرہ آتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں پر لکھا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رب تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں اور کتنے انعام یافتہ ہیں، میں صرف ایک جھلک ہی ان کی بتلاؤں گا۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ہم نے تبلیغ سے کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا؟ تھوڑی دیر سوچیں تو صحیح، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے ان کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے، اور ہمارا کردار ایسے مسلمان ہمیں دیکھ کر دین سے دور ہوتے جا رہے۔ وہ کہتا ہے یہ مسلمانی ہے، یہ ہے اسلام۔
ہو سکتا ہے ہم اپنی پوری زندگی میں کسی ایک کو بھی اسلام کی طرف مائل نہ کر سکے ہوں، کسی کو مسلمان نہ بنا سکے ہوں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ 90 لاکھ ایک تعداد ہے، 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے والے، اب ان کو آپ انعام یافتہ نہیں سمجھو گے تو کن کو انعام یافتہ سمجھو گے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، اور جب چلہ کر کے اٹھتے ہیں تو ان کو یہاں سے کیا ملا؟ اللہ 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 اللہ، انہوں نے یہاں سے کیا پایا؟ آپ کا شعر آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر عام ہے کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ گنج کہتے ہیں خزانے کو، کس کو کہتے ہیں؟ گنج بخش فرمان لگے یہ وہ دربار ہے یہاں تھوڑا تھوڑا نہیں خزانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، آپ کا فیض پورے عالم پر ہے۔ مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کے مظہر ہے۔ ناکسارا پیر کامل، اگر کوئی ناقص آ جائے اس کے لیے پیر کامل کا کام کرتے ہیں، اور کاملا رہنما، اگر کامل آ جائے اس کی بھی رہنمائی فرما رہے۔ پھر آپ تھوڑا سا دربار شریف کے باہر نکلیں، اللہ اللہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ ضلع کچہری کے اندر ایک ٹبہ ہے، اس ٹبے کا نام ہے ٹبہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ٹبہ ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتنشی سے چلا کرتے تھے، اور اس ٹبے پر آ کر، اور یہ بھی پتا چلا کہ گھٹنوں کے بال آتے تھے، گھٹنوں کے بال، اور یہی ٹبے پر حاضر ہو کر اور سلام عرض کے یہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ اتنی دور سے آتے آگے دربار شریف پر کیوں نہیں جاتے؟ فرمان لگے مجھے ڈر ہے کہ جہاں داتا حضور کا قدم لگا ان قدموں پر کہیں میرا قدم نہ آ جائے۔ پھر حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں حاضر دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ مریدوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ مریدوں کے ساتھ تشریف لائے تو جب دربار شریف پر حاضری ہوئی تو آپ اوپر چڑھنے کے بجائے باہر سے ہی سلام کر کے نہ تو آگے چلے گئے۔ مریدان کہنے لگے حضرت صاحب اتنی دور سے آئے ہیں تو وہاں مزار شریف تک گئے ہی نہیں، باہر سے ہی واپس ہو رہے ہیں۔ فرمایا داتا حضور اولیاء اکرام کی میٹنگ کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے کام میں ڈسٹربنس ہو، اس لیے باہر سے سلام کر کے چلیں گے۔ جتنے بھی آپ کو اولیاء اکرام ملیں گے
یہ یہاں پر حاضری دینے والے ملے،